یہ میرا خیال ہے آج سے غالباً 3 یا 4 سال، یہ شاید اس سے پرانی بات ہو، روزنامہ اسلام میں ایک آدمی نے کالم لکھا، اس کا نام تھا عزیز الرحمان غالباً عظیمی یا عزیزی، عزیز الرحمان عظیمی، عزیز الرحمان عظیمی۔ خط کیا لکھا؟ ہم کراچی سے پنجاب گئے ہیں اور وہاں جا کر ہم نے مولانا محمد الیاس گھومن صاحب کے بارے میں لوگوں سے پوچھا ہے، تو ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کو جیل سے ایجنسی سے نکالا ہے تاکہ دیوبند کو توڑیں۔ تو یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے اور ان کے کہنے پہ دیوبند کو توڑ رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہم باب العلم کی روڈ پکا گئے ہیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے ہیں اور ان کا مزاج ایسا ہے ایسا ایسا ہے، کوئی اس پر غلط باتیں کہہ دی، چھپ گیا۔ اب یہ واٹس ایپ پہ تقسیم ہو رہا ہے، جلسوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے مخالف پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو مولانا الیاس گھومن ایجنسیوں کے آدمی ہیں، یہ دیکھو روزنامہ اسلام میں چھپ رہا ہے، یہ دیکھو دیوبندیوں کا اخبار ہے۔ اب ظاہر لوگ پریشان تو ہوں گے نا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب ہوا گیا، یہ کالم چھپا بدھ کو اور اگلے بدھ کو اسی جگہ پہ جہاں کالم چھپا تھا روزنامہ اسلام والوں نے کہا کہ ہمارے گزشتہ بدھ کو یہاں کالم چھپا جس میں ہمارے بعض اکابر خلاف غلط باتیں لکھی گئیں، روزنامہ اسلام اس پر معذرت بھی کرتا ہے اور اس کالم نگار کے آئندہ مستقل طور پر کالم کے بند ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ روزنامہ اسلام والوں نے ہمیں کیا سمجھا، کافر یا صاغر؟ جی معذرت آ گئی، اس کا کالم بند ہو گیا، لیکن اب لوگ کس کو پیش کریں گے؟ یہ تو ہر کسی کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے نا، اور تو کسی کو نہیں پتا۔ لوگ تو کہ روزنامہ اسلام میں خبر آئی ہے، تو میں ہی کہہ رہا ہوں، میں 2 واقعے پیش کر رہا ہوں کہ تردید آنے کے باوجود بھی وہ دونوں چیزیں سامنے نہیں آتی، لوگ پہلی چیز پیش کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میں آج ہی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، آج تاریخ 6 ستمبر یوم دفاع، آج کا روزنامہ اسلام آپ دیکھ لیں، آج کے روزنامہ اسلام پہ پورا صفحہ مکمل پیج ایسا ہے کہ جس پر یوم دفاع کے عنوان پہ میرا کالم چھپا ہوا، پورا صفحہ، اس صفحے پر ایک لفظ بھی کسی اور کا نہیں ہے، مکمل صفحہ ہمارا ہے، اس کو کوئی بھی پیش نہیں کرے گا، وہی 5 سال پرانا پیش ہوتا رہنا ہے کہ یہ روزنامہ اسلام نے لکھا۔ اب دیکھو وہ لکھا کس نے تھا؟ جو یہ کہا کہ فلاں بندہ ایجنسیوں کا ہے، انہوں نے نکالا تھا کہ دیوبند کو توڑو۔ یہ روزنامہ اسلام کی رائے تھی یا کالم نگار کی رائے تھی؟ کالم نگار کی۔ اور جب آئندہ بدھ کو معافی مانگی، یہ رائے کس کی ہے؟ روزنامہ اسلام کی۔ اکابر بھی کہا، یہ کس کی؟ روزنامہ اسلام کی۔ اور 6 ستمبر 2018 کو پورا صفحہ میں دیا، یہ پالیسی کس کی ہے؟ تو وہ اس فرد کی پالیسی جو روزنامہ اسلام کی نہیں ہے، وہ ہمارے متھے ڈالی جا رہی ہے، اور جو روزنامہ اسلام کی پالیسی اس کو چھپایا جا رہا ہے۔